بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال في مقام آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الخادم یوٹیوب چینل پر رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ناظرین، آج ہم رمضان کیا ہے کے عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا، سرکش شیاطین کو قید کرنے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موسم بہار ہے۔ ایک حدیث میں ماہ رمضان کے لیے شہر عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام صفت نہیں ہے بلکہ خاص مواقع پر ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو بتلانے کے لیے 29ویں پارے میں سورہ نون کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی کہ عظیم جو لفظ رمضان کے لیے حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے یہ کوئی عام صفت نہیں ہے بلکہ خاص مواقع پر ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ادھر جو رمضان ہے اس کی عظمت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کی بہت سی وجوہات ہیں جن کا علم ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات سے ہوتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ رمضان اور دوسرے مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر نازل ہونے والی برکتوں کی مثال سمندر اور قطرے کے مانند ہے، یعنی جو برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں اپنے بندے پر نازل ہوتی ہیں ان کی مثال سمندر کی مانند ہے، اور جو برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر نازل ہوتی ہیں ان کی مثال قطرے کی مانند ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح وغیرہ کی نمازیں پڑھتا ہے ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ امت محمدیہ کا ایک امتیاز ہے دوسری اقوام پر اور دوسری امتوں پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ رمضان کے اعتبار سے اس امت کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ روزے دار جب تک افطار نہ کر لیں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں سے چھٹکارا پا کر تیرے پاس آنے ہی والے ہیں۔ سرکش شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے اور رات کے آخری حصے میں اہل ایمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا شب قدر میں مغفرت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
بلکہ مزدور کو مزدوری اس کے کام کے پورا کرنے پر ملتی ہے۔ اسی طرح سے صدقہ جو عید الفطر ہے اس کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی انعام والی رات۔ جو شخص رمضان کے مہینے کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے عید الفطر کی رات میں اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان یہ صبر کا اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لغو کام اور بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لغو کام اور بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو ایسی شخص کا روزہ حقیقی معنی میں روزہ کہلائے گا۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی روزے سے ہے اور اس طرح کے بندے سے کوئی شخص آ کر جھگڑا کرنا چاہے تو آپ اس سے یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ناظرین، یہ رمضان ہے جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے روزے سے آباد کرو۔ جو شخص تراویح اور دوسری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے مجھے اس پر خوب پیار آتا ہے، بلکہ مجھے اس پر رشک بھی آتا ہے کہ جنت کی حوریں ان کے لیے سجائی جاتی ہے اور وہ جنت کی کھڑکیوں سے انہیں جھانک کر دیکھتی ہیں۔ میری عظمت کا کیا کہنا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بابرکت اور رحمتوں کا، برکتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خاص کر نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفل نماز پر فرض نماز کا ثواب اور ایک فرض پر 70 کا ثواب اس ماہ مبارک کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ رمضان ہے کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آوازیں گھر گھر سے بلند ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے، جو کہ آپ ہی کا سوال تھا کہ رمضان کیا ہے، کہ اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے آپ ہمیں موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔